جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نعمت کے کیس میں جو انعامات اور برکات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو دیتے ہیں، اگر ایک انسان کے پاس چیزیں بہت زیادہ ہوں تو ان کی قدر بھول جاتا ہے، یا اس آدمی کے لیے جو ہر چیز بہت آسانی سے اس کو مل جائے نا تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ جب آپ نے پیسے خود نہیں کمائے ہوتے نا تو آپ بڑے آرام سے ان کو اڑاتے ہو، ضائع کرتے ہو، اور وہ پیسے جو آپ نے بڑی مشکل سے کمائے ہوتے ہیں تو آپ بڑا دھیان رکھتے ہو کہ یار میں ان کو کہیں ضائع نہ کر دوں۔ ایسا مال جو آپ کو وراثت میں ملے، یا ایسا مال جو آپ کو محنت نہیں لگی اس کو کمانے میں، تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ ان کو ضائع کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ بات نہیں پتہ کہ اس کے لیے کسی نے تو پسینہ بہایا نا اپنا، کوئی تو تھا جس نے مشکلات سہی ان پیسوں کو کمانے کے لیے۔ تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اس چیز کو خود نہیں کر رہے ہوتے ہو، اور اسی وجہ سے آپ پہچان نہیں پاتے کہ یہ چیز کتنی اسپیشل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ جو ہماری نعمت کی برکات ہیں وہ کیسے ہیں اور کیا ہیں۔ انہوں نے 2 چیزیں سکھائی ہمیں۔ سب سے پہلی بات یہ، بعض اوقات خود کو آپ منقطع کر دیں ان ہیلدی وے، جو آپ کی نعمت ہے نا آپ خود کو دور کریں اس سے۔ یہ بھی ایک حل ہے کہ آپ کو اس کی پھر قدر ہوتی ہے، دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں اس چیز کی۔ مثال کے طور پہ جب آپ روزہ رکھتے ہو رمضان کے مہینے میں تو آپ خود کو روکتے ہو کھانے سے، پینے سے، اور یہ ساری نعمتیں حلال ہیں۔ روزوں کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو حدیث میں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے بازار میں، تو ان صحابی کے پاس نا گوشت تھا، ٹھیک ہے، ان کے پاس انہوں نے کہیں سے کچھ گوشت خریدا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں گوشت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشتہائی تو، میرا دل کر رہا تھا گوشت کھانے کو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کا دل کرتا ہے تو تم اس کو خرید لیتے ہو، اور کلما اشتہیت اشتریت، جب بھی آپ کا دل کرے تو اس چیز کو خرید لیتے ہیں آپ۔ یہاں پہ گوشت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک تربیہ کا لیسن دے رہے تھے کہ آپ وہ چیزیں کنزیوم نہ کرو کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی قابلیت نہیں ہے کہ ہاں اب آپ قابل ہیں کہ یہ چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، آپ کو جو دل کرے آپ وہ لے سکتے ہیں، اب آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات تھوڑی بہت خود کو ان چیزوں سے دور کرنا نا بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جن کے بچے ہیں اور آپ نے پرورش کی ہے تو یہ جانتے ہیں کہ سب سے بری چیز جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اتنا خراب کر دینا کہ اب وہ ضدی ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جب وہ بڑے ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بچپن سے ان میں خود پسندی اور خود غرضی آ جائے گی، کیونکہ ان کی پرورش کے دوران جو انہوں نے چاہا ان کو ملا، تو انہوں نے سوچا کہ ہاں جیسے میرے والدین تھے دنیا بھی مجھے ایسے ہی سب کچھ دے گی۔ جب ان کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں تو پھر اپنا نخرہ دکھاتے ہیں، کیونکہ بچپن میں تو کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو ان کا یہ چیز باہر آتی ہے پھر بعد میں۔ جب اچھے والدین کسی چیز کو بچپن میں روکتے ہیں نا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دنیا میں نہیں ملتی، تو وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے نا تو تقریباً ان کی جوانی تک رک جاتا ہے، کیونکہ آپ وہ رویہ کہیں نہ کہیں تو دکھاتے ہو زندگی میں۔ تو ایسا یہ نہیں کہ بچپن میں اپنے بچوں کو بتا دیں کہ بھائی جان دنیا میں سب کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات خود کو عارضی طور پر کسی چیز سے روکے رکھنا نا دنیاوی لحاظ سے، اس سے آپ کو اس چیز کی قدر آئے گی، اس نعمت کی قدر آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس برکت کی قدر آئے گی۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھو جو مالی لحاظ سے آپ سے کم تر ہیں، یا جن کے پاس وہ نعمت نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ بات صرف یہ نہیں کہ آپ چیریٹی وغیرہ دیں، بلکہ ان کے پاس خود جانا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے ملنا جو آپ سے کم تر ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ اب پتہ ہے کہ چیریٹی دینا، صدقہ کرنا، خاص کر آج کے دور میں، آج یہ بہت آسان ہو گیا، آپ اپنے فون پہ 2 کلک کرتے ہیں، چلے جی، ٹھیک ہے نا، آپ نے سوائپ کیا، کچھ آن لائن لکھا، کوئی ٹائپ کیا، اپنا کریڈٹ کارڈ لکھا، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود جا کے ڈیلیور کریں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی ان چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کتنا اجر کما سکتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں کہ قیامت کے دن کوئی آپ کو ملے آ کے، جس کو آپ نے کبھی اس دنیا میں نہیں دیکھا، کبھی نہیں ملے، اور یہ وہ بندہ تھا کہ ایک زمانے میں آپ نے اپنی موبائل کے تھرو کہیں چیریٹی کی، اور قیامت کے دن وہ بندہ آتا ہے اور آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں آپ ان سے بالکل ملنا جلنا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ القلب، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کی کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا، روحانی لحاظ سے بالکل سخت ہو چکا ہے، میری زندگی ایک میکینیکل ہو گئی ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں لیکن مجھے وہ فیلنگ نہیں آ رہی۔ اوصاح ان یمسح رأس الیتیم، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، اپنا کھانا اسے شیئر کریں، اس یتیم کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ چیز آپ کے دل کو سافٹ کرے گی، آپ کو احساس آئے گا
اور یہ چیز آپ کو آن لائن ٹرانزیکشن سے یہ چیز آپ کو نہیں ملتی. آپ کا میل جول ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف دیکھے جو اس سے کم تر ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو ان کو قدر ہوگی اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، کو احساس ہوگا، اس کی ویلیو آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو احساس ہوگا اس چیز کا.